یہ جو زوڈیک سائنز ہوتے ہیں ان پر اس لحاظ سے بلیو کر کے ان سائنز کی پرسنالٹی ٹریٹس سیم ہوتی ہے، جیسے کہ ایک لبرا کی پرسنالٹی ٹریٹس یہ ہے کہ وہ کریٹو انڈیسائسو ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دو باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ہر بچے کے برین میں لگ بھگ کوئی 200 سافٹ ویئر انسٹالڈ ہوتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے دوستو۔ لیسنز آف لائف کہ کسی بھی ویڈیو پہ، یوٹیوب کی ہماری کسی بھی ویڈیو پہ #آج ڈاکٹر معیز اور اپنا سوال لکھیں۔ دوستو آپ کے سوال کا جواب۔ السلام علیکم سر، یہ جو زوڈیک سائنز ہوتے ہیں، سٹارز لائک اسکارپیو، لیبرا ایٹسٹرا، ان پر اس لحاظ سے بلیو کر کے ان سائنز کی پرسنالٹی ٹریٹس سیم ہوتی ہے، کیا سچ ہے؟ جیسے کہ ایک لبرا کی پرسنالٹی ٹریٹس یہ ہے کہ وہ کریٹو انڈیسائسو ہوتے ہیں، تو آل لبراز میں آلموسٹ 90% یہی ٹریٹس ہوتے ہیں۔ از اٹ ٹرو؟ جبین کا یہ سوال ہے۔ جبین دیکھیں، اس چیز کو سمجھیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے لبرا ایک جیسے۔ دو باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ جس وقت کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ دنیا میں آتا ہے، اس وقت اس کائنات میں اور خاص کر ہماری جو نظام شمسی ہے اس میں پلانٹس کی موومنٹ کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی جو پلانٹس ہیں ان کا اثر ہوتا ہے پیدا ہونے والے بچے کے اوپر، اور پیدا ہونے کے بعد بھی ہوتا ہے، ہم پر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اگر 14ویں کا چاند ہو، یعنی فل مون نائٹ ہو، اگر میں پانی کے پاس ہوں تو مجھ پہ ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ مجھے کسی نے کہا یہ کینسرز کے ساتھ ہوتا ہے، بیکاز کینسر واٹر سائن ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے کینسرز پہ ہوگا؟ نہیں۔ اب اس دو باتیں سمجھے۔ ایک، جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ اپنے والدین کے جینز لے کر پیدا ہوتے ہیں، یعنی جینیٹک امپرنٹ ہوتی ہے آپ کے والدین کی اور آپ کے آباء و اجداد کی، یہ سارے انفارمیشن آپ لے کے آپ کے جینز میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس میں کچھ ٹریٹس ہوتی ہیں، کچھ پرسنالٹیز ہوتی ہیں۔ ایک 2 سال کا بچہ 2 سال کی عمر میں پینٹنگ شروع کر دیتا ہے۔ 4 سال یا 5 سال کا بچہ جو ہے حافظ قرآن بن سکتا ہے۔ کوئی بچہ جو ہے وہ چھوٹی عمر میں سنگنگ کرتا ہے، بڑی سریلی آواز ہے۔ کچھ بچے کے اندر اتنی انٹیلیجنس ہے کہ چھوٹی ایج میں وہ کچھ پڑھ لیتا ہے جو بڑے نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو جینیٹک امپرنٹ ڈیفینیٹلی ہے۔ جینیٹک جو انفارمیشن آتی ہے والدین سے اور اس کے بعد ان کے آباء و اجداد سے، وہ ساری آپ نے آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز، جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے اس سے اثرات ہوتے ہیں، جو پلانٹ موومنٹ سے اس سے اثر ہوتا ہے، لیکن وہ اثر انسان کو مجبور نہیں کرتا، ورنہ انسان مجبور ہوتا۔ ٹھیک ہے، مجبور نہیں کرتا، اثر ہوتا ہے۔ جیسے بہت شدید گرمی ہو تو اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ سردی ہو تو اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے موسم میں جہاں پہ ہلکے ہلکے بادل بھی ہیں اور خوشگوار ہوا چل رہی ہے تو آپ پہ بڑا اچھا افیکٹ ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے آپ کو۔ اور بہت شدید گرمی ہو اور ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہو تو انسان کو اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ ہوتا ہے یہ کیفیت، مگر یہ انسان کو مجبور نہیں کرتا۔ دوسری اہم چیز ہے آپ کی پرورش اور معاشرہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جس گھر میں آپ پیدا ہوتے ہیں اس گھر کے اندر کیا باتیں بتائی جاتی، کیا عقائد ہیں، کیا ان کے اصول ہیں، کیا ان کی سوچ ہے، کیا ان کے نظریات ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کی پرسنالٹی کی تشکیل، ایک کیا کہتے ہیں، تعمیر نو کرتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی کو بنتے ہیں، بناتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں۔ تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ہر بچے کے برین میں لگ بھگ کوئی 200 سافٹ ویئر انسٹالڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، میں اس لیے سافٹ ویئر کی بات کر رہا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں ہم لوگ چونکہ کمپیوٹر کی ایج ہے، ہم سمجھتے ہیں سافٹ ویئر کیا ہے۔ وہ سافٹ ویئر اللہ نے پری انسٹال کیے۔ جیسے آپ ایک کمپیوٹر خریدیں گے تو ونڈوز میں پری انسٹالڈ ہوگا۔ یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ بچے کی نشو و نما، زندگی، عمل تنفس، غذا کا ہضم کرنا، غذا کے بعد اس کا ہضمے کے بعد جو غلاظت ہے وہ باہر پھینکنا، یہ سافٹ ویئر یہ کام کرتے ہیں۔ اب جب بچے کو چھوا جاتا ہے پہلی دفعہ، پھر بلایا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہوتا ہے، تو جس قسم کے گھر کے ماحول، نظریات، عقائد، رکھ رکھاؤ، روٹین، غذا، یہ تمام چیزیں بچے کی ایک نئی شخصیت بناتے ہیں۔ تو 2 اسکارپیو ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے ہیں، 2 الگ الگ گھروں میں، ان کی پرسنالٹی میں ڈفرینس ہوگا، مگر بیسک نیچر جو ہوگا وہ ڈیفینیٹلی جینیٹک میک اپ کی وجہ سے ہوگا۔
जो जीन्स हो गए उसकी मेकअप की वजह से हो गए। तो अब इन सब बातों को छोड़ के एक बात ज़रूर समझ ले, वो ये कि इंसान की जो असल फितरत है, जिसे फितरत सलीम कहते हैं, उसमें मोहब्बत है, प्यार है, कंपैशन है, एम्पैथी है, ग्रेटिट्यूड है, ये सब कुछ असल फितरत में है। मगर ये असल फितरत के ऊपर एक दूसरी फितरत बनती है, जिस पे मैंने अभी आपसे बात की कि माहौल क्या है, जेनेटिक मेकअप क्या है, फिर परवरिश कैसी है, तरबियत कैसी है, असातिज़ा कैसे मिलते हैं, स्कूलिंग कैसी है, माशरा कैसा है। अब मैं भी ईद में मैं हैरान हुआ जब शाम को निकले तो जिस तरह नौजवान मोटरसाइकिल चला रहे थे और ऐसी उम्र के थे, 14 साल 13 साल के बच्चे, तब पूरी ताकत से स्पीड के साथ। तो ये इस माशरे की वजह से, बिकॉज देखते हैं कि माशरा में कोई पकड़ने वाला है नहीं, आप माँ बाप भी नहीं रोकते, बच्चा मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, पूछते नहीं कि तू कैसे चला सकता है, तेरी ना उम्र है ना तेरे पास लाइसेंस है। दूसरी चीज़ बड़ी अजीब और गरीब मैंने देखी, एक महीने में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की। मैं 2-3 दफ़ा एयरपोर्ट गया रात को, मैंने नोटिस किया कि अक्सर मोटरसाइकिल, अक्सर, सारे नहीं, अक्सर मोटरसाइकिल की बैक लाइट है ही नहीं, यानी पीछे वाली जो लाइट होती है वो है ही नहीं। कितनी खतरनाक बात है। यानी मोटरसाइकिल जा रही है, पीछे से गाड़ी आ रही है, उसे पता ही नहीं चलता कि आगे कौन है। और कुछ मोटरसाइकिल ऐसी देखी, ना आगे की लाइट है ना पीछे की लाइट है। यह है माशरा आपका। तो इस माशरे में जब बच्चा देखता है कि लाकानूनियत जो है वो आम है और कोई पकड़ने वाला नहीं, तो फिर वो भी ऐसे इकदाम करेगा जो कानून के खिलाफ होंगे, क्योंकि उसको डर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें इंसान की शख्सियत बनाती है, पर्सनैलिटी बनाती है। थैंक यू।